یعنی ہدایت بڑھتی جائے تو آدمی بچے گا، اگر ہدایت کم ہو گئی تو آدمی پڑ جائے گا۔ حضرت اقدس فقیہ الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ سنایا تھا ایک دن۔ انہوں نے فرمایا ہمارے علاقے میں ایک شادی ہو گئی اور پہلی رات کو دولہے اور دلہن میں کوئی تو میں ہو گئی، اور جھگڑے نے ایسی شکل اختیار کی کہ وہ دلہن وہاں سے نکل گئی، بھاگ گئی۔ قریب میں ایک ڈیرا تھا، ڈیرا جسے کہتے ہیں، وہاں آئی، وہاں ایک نوجوان جاگ رہا تھا۔ اس نے فوراً اٹھا اور گھر گیا اور اپنی والدہ اور بہن کو لے آیا۔ ان کو کہا یار پرائی عزت ہے، پتہ نہیں کیا خفگان پیش آیا۔ تو اس کی والدہ اور بہن اس خاتون کو لے کے اپنے گھر لے گئی، دم بخود کیا، تب تسلی کیا۔ صبح جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں بس وہ ہم لے آئے، ہم نے دیکھا کہ گھر سے نکل رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ڈیرے میں گئی تھی اور وہاں مرد تھے اور میرا بیٹا لے کے آئے، خواہ ایک بچی کی عزت خراب ہوئی۔ خیر بات ختم ہو گئی، دوبارہ میل جول بحال ہو گیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ 20-30 سال بعد وہی لڑکا اب بوڑھا بھی ہو چکا ہے، بال بھی سفید ہے، عمر بھی گزر رہی ہے، اور کہتا ہے کتنی اچھی رات تھی، ایک اچھی دلہن ملی تھی اور میں نے بغیر جو ہے کچھ کیے واپس کر دیے۔ تو آپ کا کام تو صرف ہنسنا ہے، بس قیمتی بات تو خالی ہنس لو، دان نکالو، بات ختم ہو جائے گی۔ جس بات پہ آپ ہنس لیتے ہیں نا اس کی قیمت مٹی کر لیتے ہیں۔ اب سوچ کی بات سے آیا اس میں 25 سال پہلے جب وہ جوان تھا، احساسات پورے تھے، شہوت کے اسباب موجود تھے، تو اس پر شیطان مسلط نہیں ہوا، خیال بھی نہیں ہے، اور اچھا خیال آیا، فوراً گھر گیا اور والدہ اور بہن کو اٹھایا، کب کسی کی امانت ہے، عزت ہے، تم لوگ سنبھالو۔ اور 25-30 سال بعد جب اعضاء ہل گئے ہیں، آخرت قریب آ رہی ہے، جوانی پٹ چکی ہے، اب جا کے گناہ بہلا صاحب اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نامناسب اقوال کہہ رہا ہے۔ تو حضرت بہت زیادہ افسوس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بہت بڑا انحطاط ہے، امت کی بہت بڑی تباہی ہے کہ قیمتی وقت ان سے ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ وقت تو وہ تھا، تو اس وقت تو خیال بھی نہیں آیا، اللہ نے بچایا، اب اس پر فخر اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے موقع پر بھی اللہ نے بال بال بچایا۔ اب وہ اس طرح انداز اختیار کرتا ہے جیسے اس وقت معاذ اللہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت ہر وقت ضروری ہے، ہر آن ہر گھڑی ہدایت چاہیے، اور ہدایت کے جوان کے لیے نہیں، بوڑھے کے اور خطرات ہیں۔ فقہاء و مفسرین کہتے ہیں کہ جب قوت کم ہو جاتی ہے تو نامناسب چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ عورتیں جماعت میں نہ آئیں، امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ فجر اور عشاء میں تو آئے۔ بوڑھی عورت، وہ بھی بوڑھی ہو اور وقت بھی اندھیرا ہے، لوگ کم ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے کہ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاحِقَةٌ، وہ بوڑھن کے لیے کوئی بوڑھا آ جائے گا۔ احتیاط یہ ہے کہ عورتیں مسجدوں میں نہ آئیں۔ تو کچھ دن جب گزر گئے، امالی میں لکھا ہے، تو محلے کا ایک بوڑھا بھی غائب ہو گیا اور بوڑھن بھی غائب ہو گئی۔ پتہ چلا کہ دونوں کوہ مری چلے گئے اور ہنی مون منانے کے لیے۔ لوگوں نے ابو حنیفہ سے کہا، حضرت نے کہا ابو یوسف جواب دے گا، میں تو منع کر چکا ہوں، یہ کہتا ہے کہ اندھیرے والی نمازوں میں بوڑھے آ سکتے ہیں، تو بوڑھا اور بوڑھن وہ بھی احتیاط کرے، اس پر اکتفا نہ کرے کہ جی میری عمر گزر گئی ہے۔ ہر وقت جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے خطرہ سخت موجود۔
ایک مدرسے میں ایک چوکیدار کی شکایت ہو گئی کہ یہ مدرسۃ البنات کے لیے جو بیویاں آتی ہے یہ راستے میں کھڑا ہوتا ہے. تو دو چوکیدار ہوتے تھے، ایک جوان اور ایک بوڑھا. تو وہ جوان کو پکڑ کے لایا گیا کہ یہ ہے. اس نے کہا نہیں، وہ بوڑھا ہے، وہ تنگ کرتا ہے. اس لیے کسی عمر میں بھی شیطان سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. بچتا وہی ہے جس کو اللہ تعالی حفاظت نصیب فرمائے.